السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں، آپ جہاں رہیں خوش رہیں جی۔ چلیں جی کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو کا آغاز جو انتہائی خوبصورت صبح سے ہوگا۔ ہم صبح جی نماز فجر کے بعد جی ہم نکل پڑے جی اپنے سفر عشق پر جی۔ آج ہم جا رہے تھے، ہماری فلائٹ تھی عراق کے لیے، تو صبح ہم نکل پڑے جی۔ فوگ اتنی زیادہ تھی، حتٰی میں کہتی اگر ہم رات کو نکلتے پھر تو بڑا مشکل ہو جانا تھا ہمارا جانا نا۔ ابھی بھی اتنی زیادہ فوگ تھی، آپ دیکھیں میں کوشش کر رہی تھی کہ میں دکھا سکوں کیمرے میں، ویسے اتنی کلیئر فوگ آ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکا تھا میں کیچ کر لیا تھا کیم سے۔ یہ دیکھیں موٹر وے پہ کچھ بہت زیادہ فوگ تھی اور خوبصورت بھی لگ رہی تھی، ہلکی ہلکی کھیت بڑے اچھے لگ رہے تھے، صبح کی ہوا بڑی اچھی چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں، اور ایک دل میں ایک الگ ہی خوشی اور سکون تھا کہ جس چیز کی تمنا تھی کہ ہم جائیں کربلا، آج وہ شکر اللہ پاک کا کہ ہماری دعا پوری ہوئی اور ہم اپنے سفر عشق پر روانہ ہو گئے۔ سورج دیکھے کتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ نکلتا ہے جی۔ آج پھر اس کے بعد ہمیں جانا تھا، ہماری کراچی سے تھی، ٹھیک ہے۔ کراچی پہلے ہم لاہور گئے تھے، لاہور سے پھر ہم کراچی گئے تھے، تو کراچی سے پھر ہماری دبئی تھی اور دبئی سے پھر ہماری نجف تھی، ٹھیک ہے جی۔ ہم پہنچ گئے تھے پھر ایئرپورٹ، تو ایئرپورٹ کے لاہور کے بعد جی پھر ہم کراچی کے ایئرپورٹ پہ چلے گئے تھے جی۔ کراچی سے ہماری جو ہے وہ فلائٹ جو ہے وہ دبئی کے لیے جانی تھی، دبئی بھی ہمارا تھوڑا سا اسٹے تھا، تو بس اب ہماری جو بورڈنگ وغیرہ تھی وہ ہمارا کلیئر ہو چکی تھی۔ پھر یہ رات کو جب ہم دبئی کے لیے نکل رہے تھے کہ کراچی اتنا اچھا لگ رہا تھا، لائٹ اس کی اتنی پیاری تھی۔ صبح تو خیر بس ٹھیک تھا، کوئی اتنا خاص نہیں، اب کراچی میں اتنی رونق رہی نہیں جیسے پہلے تھی، لیکن رات کو اس طرح تھا، مطلب اتنا اچھا لگ رہا تھا جیسے کتنی زیادہ کینڈلز مطلب جلائی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ بڑی خوبصورت تھا، ماشاءاللہ لگ رہا تھا سارا سیٹ اپ نا۔ چلیں جی پھر ہم کراچی سے نکلیں جی، پھر ہم دبئی چلے گئے۔ دبئی جو تھوڑا بہت اسٹے تھا اس میں تھوڑی بہت چیزیں دیکھی، اور بس دعا تھی کہ اللہ پاک کرم کرے ہم خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اور پھر یہ دبئی کا سین دیکھے، رات کو دبئی بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اس کی ساری لائٹس وغیرہ یہ سب، دبئی کو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت سا بنا دیا ہوا ہے، بڑی نا ڈسپلن سے اسے بنایا ہوا ہے، بڑے اچھے سے سارے ایک نقشے کے مطابق، تو اس کی جو لائٹنگ وغیرہ تھی وہ بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں ذرا کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ لائٹ وغیرہ، جیسے سب نے دیے جلائے ہوئے ہیں پوری ساری جگہ پر۔ ہماری بورڈنگ وغیرہ تھی وہ ہو رہی تھی، یہ کچھ کراچی کے جو ایئرپورٹ کے تھے ویوز، وہ میں تھوڑے بہت ویڈیوز بنائی تھی، سو وہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔ یہ پانی اتنا اچھا لگ رہا تھا، الگ الگ قسم کی اس میں نا پانی میں لائٹس وغیرہ آن ہو رہی تھی، بڑی اچھا سا یہ سارا ویو لگ رہا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ بھی بس نارمل ہی انہوں نے بنایا ہوا، کچھ اتنا خاص نہیں ہے۔ میں فرسٹ ٹائم کراچی ایئرپورٹ پہ مطلب ٹریول کیا تھا جی۔ اب ہم پھر اپنی فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں جی، پھر ہم چلے، تو تھوڑی بہت میں دکھا رہی تھی یہ ساری چیزیں، تو وہ کچھ تھوڑی بہت شاپس ہیں، زیادہ شاپس بھی نہیں ہیں۔ چلیں جی، ہمارا کراچی کا بھی سفر ختم ہوا، پھر جی ہمارا جو قافلہ تھا وہ آیا، پھر قافلے کے سارے بندے جتنے بھی تھے قافلے میں سب جمع ہوئے۔ پھر جانے سے پہلے جی ماشاءاللہ انہوں نے
جب ساری بورڈنگ وغیرہ ساری ہوگی تو پھر یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا نوحہ انہوں نے پڑھا تھا. نوحہ پڑھا، پھر سب نے پرسا دیا تھوڑا سا، اللہ کا نام لے کے جی، اللہ کا نام لے کے پھر ہم چل دیے اپنے سفر پر. پھر ادھر سے بھی ہم نے بورڈنگ جو ہے وہ اپنی کلیئر کی. پھر اتنے زیادہ پیپرز ورک ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے جسمان کے اتنا کو رپھڑ ہوتا ہے. ایک جگہ سے ہٹاؤ پھر رکھو، پھر ہٹاؤ پھر رکھو، پھر چیک. بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے جی، بہت زیادہ. الگ الگ ایئرپورٹس پر اپنی دبئی کی کچھ زیادہ اسٹرکٹ ہے جو چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ. تو بندہ تھک جاتا ہے، صحیح بات ہے، بار بار سامان کو اٹھا کے رکھ کے، پھر اس کے بعد پیپرز جو ہیں سب کے جمع کروا کے سارے ان کو دیکھنا ہوتا ہے یہ سارا کچھ. ایک اور میں آپ سے ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بڑی ضروری ایک ٹپ ہوتی ہے. جب آپ ہوائی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جب پلین تھوڑا سا مطلب اونچائی پر جانے لگتا ہے تو جو کان ہیں وہ بند ہونے لگ جاتے ہیں یا تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چوئنگم وغیرہ بھی ایسی کوئی چیز ہے اس کو چباتے رہیں، ٹھیک ہے. اس سے کافی حد تک جو ہے وہ فرق پڑتا ہے، آپ کے کانوں کو نا سکون ملتا ہے. اگر کچھ بھی نہیں چباتے تو کچھ زیادہ ہی اثر ہو جاتا ہے. اور ایک اور بہت ضروری بات کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا بیبی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس بیبی کے لیے کوئی لیکوڈ چیز ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ بیبی کو دودھ وغیرہ پلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ لیکوڈ دے دیں، ورنہ آپ بیبی کے لیے پانی جو ہے وہ چھوٹے سے کپ میں پانی رکھ لیں. اور بیبی کو جب یہ ایسے سفر ہونے لگے تو چھوٹے چھوٹے جو ہے پانی کے سپ جو ہے وہ بیبی کو پلاتے جائیں تو بیبی بہت حد تک ماشاءاللہ ٹھیک رہتا ہے. ورنہ بیبی اگر سویا ہو تو اسے اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں بیبی کو اٹھاتے تو وہ بیچارہ رونے لگ جاتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے وہ اس ہوا کی اور تکلیف کی وجہ سے. پھر جی ہم دبئی سے بھی صبح چل دیے تھے تو دبئی کا ویو دن کو بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا. ہر چیز بڑے اچھے سے جی انہوں نے مینیج کی ہوئی تھی، ساری ڈیزائننگ وغیرہ ساری بڑے اچھے سے کی تھی اور بڑی خوبصورت سا لگ رہا تھا. یہ دیکھیں آپ، میرے سے جتنا ہو سکے میں نے یہ جو کلپس ہیں نا یہ بنائے ہیں. جب یہ زیادہ دور چلا جاتے تو چھوٹے چھوٹے سے اتنے چھوٹے چھوٹے سے گھر لگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی درخت ہے یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیز ایسے رکھی ہوتی ہے. جب زیادہ اونچا چلا جاتا ہے جہاز، جیسے جیسے نیچے آتے بھی پتہ چلتا ہے ہاں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. بڑی خوبصورت ماشاءاللہ دبئی کا جو نقشہ ہے وہ بنا ہوا ہے. جی پھر اس کے بعد جی ہم اتنا زیادہ اوپر آ گئے تھی. پہلے ہمارا جو سورج ہے وہ اتنا اچھے سے نظر آ رہا تھا، جیسے جیسے جہاز اوپر جاتا گیا سورج نیچے رہ گیا، جہاز اوپر آ گیا. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ویو لگ رہا ہے. جو بادل ہے وہ نیچے سارے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، وہ نیچے رہ گئے ہیں، اوپر جو ہے وہ جہاز ہے. جیسے آسمان زیادہ ہوتے ہیں، آسمان ایک نیچے رہ گیا، جہاز اوپر مطلب پھر چلا گیا. اور یہ سامنے سے اتنا اچھا ویو لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ اچھا. اور سورج جو ہے وہ نیچے ہی رہ گیا، اوپر ابھی نہیں تھا. اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے. کیسے جہاز چلتا ہے ہوا میں، کیسے یہ سفر پہ لے کے دوسری کنٹری میں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنے اچھے پتہ ایسے لگتا ہے جیسے کاٹن ہوتا ہے نا، کاٹن کے الگ الگ ڈھیر جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں. اس طرح کا ایک جو ہے ادھر حساب لگتا ہے یہ بادل کو دیکھ کے. جی پھر اس کے بعد ہمیں جو کھانا ملا تھا، کھانے میں تھا یہ فروٹ یوگرٹ تھا، پانی تھا اور ساتھ میں یہ برگر تھا جس میں پتہ نہیں انہوں نے اولیوس وغیرہ
یا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مکس کر کے بنایا تھا، مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگا۔ یہ جو فروٹ یوگرٹ تھا وہ مزے کا تھا، پانی بھی اتنی اچھی پیکنگ بھی تھی، چھوٹی چھوٹی پیکنگ میں کر دیا ہوا انہوں نے۔ اور یہ جو برگر تھا اس کے اندر واللہ عالم انہوں نے مجھے ویجیٹیبلس لگ رہی تھی کہ شاید انہوں نے ویجیٹیبلس ڈالی ہیں، کیونکہ شملہ مرچ بھی تھوڑی سی نظر آ رہی تھی، اولیوس بھی تھے، اس کے علاوہ چھوٹا چھوٹا نہیں کدوکش کر کے وہ پورا ایک اس کا بنایا ہوتا ہے تھوڑا تو برگر میں جنہوں نے ڈال دیا۔ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں برگر میں جو جو چیزیں ہیں۔ جی پھر جو ہے بھوک بہت لگی تھی، پھر یہ چیزیں کھائیں جی، کھانے کے بعد پھر ماشاءاللہ شکر الحمدللہ جی ہم عراق پہنچ گئے۔ عراق دیکھیں عراق کی بنائی تو وہ بھی کتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ، مبارک زمین۔ شکر اللہ پاک کا کہ ہم ادھر آئیں الحمدللہ۔ جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے علاوہ میں بہت ساری آپ کے لیے ویڈیوز اور لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔